بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بالآخر یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے اتنی نفرت و دشمنی کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اتنے کٹر دشمن ہے؟ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودی قوم یہ صرف مسلمانوں کے ہی دشمن نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہے۔ اس کی فطرت ہی میں بدعہدی اور قتل و غارت گیری کرنا اور شر و فساد کو پھیلانا ہے۔ ان کی انتہائی شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے ہی کئی مرتبہ اس قوم کو مقتول اور مغلوب اور ذلیل ہونا پڑا۔ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 600 سال پہلے بھی بابل شہر کے فرما رواں بختہ نصر نے بھی ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور بے شمار یہودیوں کو قتل کیا تھا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بھی بنا لیا تھا۔ اس یہودی قوم کی فطرت خبیثہ ہی کی وجہ سے اللہ نے ایک مرتبہ اس قوم کے اوپر جالوت بادشاہ کو بھی مسلط کر دیا تھا، جس نے بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کے خوب پہاڑ توڑے تھے۔ اسی طرح سے دوسرے جنگ عظیم کے دوران 1941 عیسوی میں یہودیوں کی انہی عادت خبیثہ ہی کی وجہ سے ہٹلر نے کم و بیش 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، جس سے آج بھی یہودی قوم ہالوکاسٹ یا پھر مرگ انبوہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور پھر ان کی نسل کشی کرتے ہوئے ہٹلر نے ایک تاریخی جملہ بھی کہا تھا کہ میں نے کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑ دیا ہے تاکہ بعد میں یہ دنیا یہ جان سکے کہ میں نے انہیں کیوں قتل کیا تھا اور ان کی نسل کشی کیوں کی تھی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کل بھی اور آج بھی پورے دنیا میں یہودیوں کو کبھی بھی نہ تو اچھا سمجھا گیا ہے اور نہ ہی اب سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ رب العزت نے ہی ان کے اوپر ذلت و مسکنت کو اس کے عادت خبیثہ کی وجہ سے اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ یہودی قوم اسلام اور مسلمانوں سے اتنی شدید دشمنی اس لیے کرتی ہے کہ یہ مسلم قوم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ختم المرسلین ہیں، یہ بنی اسرائیل کے خاندان سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل کے خاندان سے ہیں۔ یہودی قوم شروع ہی سے اس انتظار میں تھی کہ آخری نبی و رسول ان کے خاندان سے ہی آئے گا۔ اس کے لیے وہ رب سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ تو آخری نبی و رسول کو جلدی مبعوث کر، اور دیگر کفار و مشرکین سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان قریب آخری رسول و پیغمبر آنے والا ہے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث کیے گئے تو اس یہودی قوم نے سب کچھ جانتے بوجھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور اس انکار کی اصل وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ یہ نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے سے پہلے رب العزت نے یہودی قوم کو منصب امامت عطا کی تھی،
اور انہیں تمام جہانوں پر فضیلتیں عطا کی تھی، نیز انہیں ہر طرح کی خیر و بھلائی سے بھی نوازا تھا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو رب العزت نے یہودیوں کی شرارتوں اور ان کی شر انگیزیوں کی وجہ سے انہیں اس دنیا کے سب سے بدترین اور ذلیل قوم قرار دے کر ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا، اور وہ ساری فضیلتیں ان سے چھن کر امت محمدیہ کو عطا کر دی، اور امت محمدیہ کو سب سے افضل امت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اے امت محمدیہ، اب سے کنتم خیر امت، تم ہی بہترین امت ہو۔ اب مسلمانوں کو رب العزت نے جو ہر طرح کی خیر و بھلائی، اپنا کلام اور اپنی ہر طرح کی جو رحمت و عنایت عطا کی ہے، اسی کی وجہ سے یہ مسلمانوں سے بغض عداوت رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ذرہ برابر بھی گوارا نہیں کہ مسلمانوں کو رب کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی خیر و بھلائی ملے۔ اسی کے بارے میں رب العزت نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی چوتھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے قرآن شریف ہے، اور قرآن شریف کی وجہ سے یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کو اس بات پر بہت ہی زیادہ حسد و جلن ہے کہ قرآن مجید جیسا مقدس اور پاکیزہ رب کا کلام جو تا قیامت ہر طرح کے خرد و برد سے محفوظ ہے، انہیں کیوں نہیں عطا کیا گیا؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن شریف ہی پورے کائنات میں واحد ایک ایسی کتاب ہے جس نے یہودیوں کے دسیسہ کاریوں، فریب و مکاریوں، دھوکہ و جال سازیوں اور ان کی فتنہ انگیزیوں، شرارتوں اور خباثتوں کو واضح طور پر بیان کر کے ساری دنیا کو اس بات کی جانکاری دے دی ہے کہ یہودی جیسی خبیث و رذیل قوم اس کائنات میں کوئی دوسری قوم نہیں ہو سکتی ہے۔ اب قرآن کے بیان کردہ حقیقتوں کو جھٹلانے کی طاقت و سکت تو ان میں نہیں ہے، اسی لیے یہ اسلام اور مسلمانوں سے شدید دشمنی رکھتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً نشانہ بناتے ہیں۔ یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی پانچویں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ دین اسلام دنیا کا واحد سچا دین ہے اور ان قریب ساری دنیا میں اس مذہب کا بول بالا ہوگا۔ یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے یہود و نصارہ وقتاً فوقتاً اسلام و مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ کبھی مسلم ممالک کو آپس میں لڑا دیتے ہیں تو کبھی مسلم ممالک کے اوپر کسی نہ کسی بہانے سے حملہ کر دیتے ہیں، تو کبھی مسلم حکمراں کو جان سے مروا دیتے ہیں، تو کبھی اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں، تو کبھی قرآن کو جلانے کی جرت و حرکت کرتے ہیں، تو کبھی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جسارت کرتے ہیں، مگر انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس سے رب العزت ہر حال میں غالب کر کے رہے گا، اگرچہ یہود و نصارہ لاکھ جتن کر لے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور اسلام کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ گو کافر برا مانے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس سے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہو۔ اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے
اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ تم اسے دباؤ گے۔ فقط والسلام۔